والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. د محبوب دیدن د پارا زما شرط خوشحالی گم. د محبوب دیدن د پارا کچھ پٹھان دوست بھی آئے ہیں تو میں نے کہا پہلے وہ تقریر ویسے بھی اردو میں ہونی ہے تو میں نے کہا ان کے لیے پہلے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. د محبوب دیدن د پارا زما شرط خوشحالی گم. چه دل بر پکی لیدے شی دا محشر اختر زما دے. او د جانان پا مہمانی کے بدزر وخی وریتے کرم پا مولا میں دے قسم وی شقی ہنر زما دے. یہ ساؤنڈ والے بھائی سے درخواست ہے ایکو کم کریں. ایکو کم کریں. اور پاک محمد مصطفیٰ دا محمد امین محبوب دے پا مولا میں دے قسم وی دا صحیح خبر زما دے. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ. اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی کر ملاقات و شاعر دربار کے ساتھ. نہ سر جھکا کے جیے اور نہ منہ چھپا کے جیے. ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا. ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کے جیے. اور ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور آج دور و نزدیک سے جتنی بھی حضور کے غلام تشریف لائے ہیں یہاں، آپ کو یہاں کے امیر محترم جناب علامہ حافظ شاہد رضوی صاحب دیکھی یا نہ دیکھی، ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، میں خود دیکھوں یا نہ دیکھوں، جن کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ یقین کریں آپ کی قدم یہاں بات میں لگے ہیں، آپ کی حاضری اس سے پہلے لگ چکی ہے. علماء نے فرمایا کہ میرے کریم آقا کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ خصوصیت اور طاقت دی ہے. اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذلک عندہ جلیل لا خفاء بہ. آج کوئی بھی آخر تک بندہ یہاں پہ کس نیت سے آیا اور وہ ایمان کے کس مرتبے میں ہے، اللہ کریم نے
بخشی ہے۔ اس لیے تو شاعر نے فرمایا بروز حشر شفاعت کرے گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کرے گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بھائی بات بالکل سیدھی ہے، ہم جن کے لیے آئے ہیں تو ہمارے حاضری کسی اپنے قائد کے سامنے لگے یا نہ لگے، دنیا میں اصول مختلف ہے۔ ہم جب کسی قائد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھیں، تاکہ کل کو ان کو کچھ مل جائے اختیارات تو ہم ان کو کہیں کہ دیکھو میں نے آپ کے لیے جلسے کیے، میں آپ کے لیے حاضر ہوا۔ تو کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر بھی وہ بھول جاتا ہے، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ احسان فراموش بن جاتا ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نہ احسان فراموش ہے نہ وہ بولے ہیں لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی اختیار ہوں۔ اور کبھی وہ بے وفا بن جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، جھوٹا بن جاتا ہے۔ جس دربار میں آپ تشریف یہاں پہ لائے ہیں تو حضور کے غلاموں کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ تو پتھروں کو بھی نہیں بول رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرماتے آج مجھے وہ پتھر آج بھی یاد ہے کہ جن راستوں سے میں گزرتا تھا اور وہ مجھے سلام کرتے تھے، میں تو ان کو بھی نہیں بولا ہوں، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ بابا جی اکثر خطاب میں فرماتے تھے کہ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے لکھا کہ حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ کی ازلی اور ابدی نعمتوں کو دیکھا، اور پھر بھی آپ واپس آ گئے۔ حالانکہ وہ نعمتیں بندہ دیکھی تو پھر اس دنیا میں کبھی وہ واپس نہ آئے، لیکن حضور واپس آئے صرف اس امت کی خاطر۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا آج ہم جن کے لیے جمع ہے تو یہ ضرورت میرے مصطفیٰ کریم کی نہیں ہے، یہ ضرورت ہماری اور آپ کی ہے۔ علماء نے لکھا دنیا میں کوئی بھی کلمہ وہ بندہ نہ رہے، حضور کا ذکر پھر بھی رہے گا۔ اس لیے ہم محتاج ہیں، احتیاج ہماری ہے، تو آج ہم اس در سے خیرات لینے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ اور یہ جو ہے ہمارا یہ نعتخوان کا نعت اور ہماری جتنی بھی یہ ساتھیت کی تگ و دو، یہ محنت بس اس در سے خیرات لینے کے طریقے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں وہ غلامی نصیب فرمائے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ حضور کا احسان اس امت پر بہت زیادہ ہے۔ آپ کا احسان اتنا بڑا ہے کہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی حضور کے احسان کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ امام اہل سنت نے لکھا کہ اگر حضور کے احسان کا یہ چادر اس امت سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اٹھ جائے یا سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اٹھ جائے، ابھی کے ابھی فنائی مطلق ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں فی الوقت اللہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جو سب کچھ قائم ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ سب حضور کی برکت سے ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، جس پر اللہ کریم نے سابقہ امتوں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے گھر اٹھائے گئے، نیچے زمین پر پٹک دیے گئے، ان پر ایسا سیلاب آیا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارشیں ہوئی، ان کی شکل مسخ ہوئی، بندر بن گئے۔ وہ ایک ایک گناہ جن پر ان کی گرفت ہوئی، آج وہ تمام گناہ موجود ہیں، اور صبح شام وہ گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی ہماری شکل سلامت ہے، کوئی کتا خنزیر نہیں بن جاتا، پھر بھی ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں برس رہی۔ سب برکت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کی ہے۔ تو زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا گانا اسی کا گانا۔ آج اگر ہم یہاں جمع ہیں، حق تو ادا نہیں ہوگا۔ حق کیسے ادا ہوگا؟ علماء نے تو یہی تک لکھا کہ سرکار نے اپنی امت کے غم میں جو ایک آنسو مبارک اپنے عینین نرگسین سے آپ کی جاری ہوئے، پوری امت اس ایک آنسو مبارک کے قطرے کا بھی وہ احسان ادا نہیں کر سکتا۔ حضور کا اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر، بلکہ یہاں تک کہ صحابہ نے حضور کے سامنے اپنے وجود کے ٹکڑے پیش کیے،
حضور کے سامنے یہ پورے جسم میں آنکھ جو ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے. بندے کو ادھر کوئی گدار لگ جائے اور یہ جگہ پٹ جائے، یہاں لگ جائے اور یہ پٹ جائے، تو جا کے ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آنکھ تو بچ چکی ہے. لیکن یقین کرے حضور کے سامنے حضرت قتادہ کھڑے ہیں اور تیر آ رہا ہے اور آپ نے سیدھا اپنے آنکھ پہ لیا. حضرت طلحہ کھڑے ہیں، تیر آ رہے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک پہ لیے اور ہاتھ شل ہو گیا. حضرت ابو دجانہ کھڑے ہیں اور حضور کے اوپر اس طرح جس طرح یہ وجود یہ گوشت کا نہیں یہ لوہے کا ہو، اسی طریقے سے اپنے پشت مبارک پر حضور سے تیروں کو وہ بچا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں یہ ایک جانور ہوتا ہے جس کے جسم کے اوپر تیر ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے. اب جب وہ کیا نام ہے اس طرح کا نام، جب وہ تیر اس کے اس طرح ہو جاتا ہے تو وہ بالکل تیر سارے نظر آتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ نے اپنے پشت مبارک ہمارے اوپر ہماری طرف جب آپ پلٹے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی طرح سارے تیر آپ کی پشت مبارک پہ تھے. لیکن حالت کیا تھی؟ وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ إِجْلَالًا لِرَسُولِ اللَّهِ، آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں کہ کہیں تکلیف میرے مصطفیٰ کو نہ پہنچے. باوجود اس کے کہ صحابہ نے حضور کے عشق و محبت میں اس حد تک گئے کہ جہاں پر ہماری سوچ بھی نہیں ہے. حضور کے لعاب مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر انہی ہاتھوں کو بھی دیوار پر نہیں، انہی ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیا. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وضو کی پانی کو زمین پر بھی نہ گرنے دیا. 1400 ایک دوسرے سے آگے ہو رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے. حضور کی محبت میں اپنی مال اولاد جانیں سب کچھ قربان کیا. پھر بھی علماء نے لکھا وَهُمْ بَالَغُوهُ فَلَمْ يَبْلُغْ مَا هُوَ حَقُّهُ. صحابہ حضور کے محبت میں آگے بڑھے، حد سے آگے بڑھے، لیکن پھر بھی حضور کا حق اتنا ہے اپنے امت پر کہ حضور کا حق کس نے بھی ادا نہیں کی. تو آج ہم اس کریمہ کا اور ان کی شفقت اور محبت کا فرما رہے ہیں کہ میرے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا مستجاب دی ہے اور انہوں نے وہ دعا دنیا میں کی ہے، لیکن میں نے وہ دعا اپنے گناہگار امت کے لیے محشر کے دن کے لیے بچایا ہے. خدا کی قسم جب یہ باتیں بندہ سنتا ہے اور پھر کچھ لمحوں کے لیے سوچتا ہے کہ ہم اس نبی سے وفا کیوں نہ کریں جنہوں نے محشر کے دن بھی ہمارے لیے وہ دعا بچا کے رکھی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے اختیار دیا کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے اختیار دیا کہ میرے محبوب آپ کے آدھے امت کو میں بخش دوں بلا حساب و بلا کتاب، یا آپ کو شفاعت کا اختیار دوں. حضور فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا. پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں لأنها عام و اکفا، یہ شفاعت بہت عام ہے اور بہت کافی ہے. میری امت کو آدھی امت کو اللہ بلا حساب و کتاب بخش دیتا تو بہت بڑی بات تھی. لیکن اگر اس آدھی امت میں مجھے اور آپ جیسے گناہگار ہوتے اور قیامت کے دن جب فرشتے جہنم کی طرف لے کے جاتے تو میرے کریم آقا نے فرمایا میری آدھی امت تو بخش دیتے، لیکن اگر اس آدھی امت میں ایک مجھے میرے گناہگار امتی کے یا رسول اللہ مدد کیجیے، یہ فرشتے تو مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. کریم آقا نے فرمایا اس لیے اختیار کیا کہ جب میرے امت کو ضرورت ہو تو میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے میدان محشر میں نکلا. اس لیے امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مشفق اور مہربان نبی جو نہ ہمیں محشر میں بول رہے ہیں نہ دنیا میں جب بھی آپ کے عینین نرگسین سے آنسو جاری ہوئی وہ امت کے غم میں جاری ہو گئے، لیکن امت آج اس حد تک بے وفائی پہ اتر آیا ہے کہ جس دین کے لیے میرے کریم آقا کی دان مبارک شہید ہو گئے،
جس نظام کے لیے کریم آقا بدر و حنین تک گئے، جس نظام کے لیے سخت گرمیوں کی حالت میں حضور تبوک تک گئے، آپ یقین کریں بندے وہ سفر اپنے دماغ میں اور تصور میں لے آئے ہیں، اور پھر بے سر و سامانی کی حالت میں، اور پھر گرمی کی کیفیت، صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے، لیکن میرے کریم آقا نے جب بدر کے دن صحابہ سے دریافت کیا کہ چلنا چاہیے یا نہیں، بابا جی فرماتے تھے حضور قلندر زمان مجدد دوران، حضور امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے تھے میں نے نہیں پڑھا کہ اسلام میں کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ کانا اور روٹی کا بہانہ بنا کر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے معیشت کا غم کیجیے، کہہ رہا ہے صرف ایک تہبند تھا اور پورے کانے کے لیے دن کو پوری کھجور بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن جب سرکار نے فرمایا کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ ہمارے سے پوچھتے ہو سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا، یا رسول اللہ جس سے چاہو دوستی آپ فرمائیں گے دوستی کریں گے، جس سے آپ دشمنی کا کہیں گے ہم دشمنی کریں گے، بدر تو سامنے ہے، آپ کے حکم پر ہم برقلغمات تک چلے جائیں گے۔ پھر میرے کریم آقا کو حضرت مقداد بن اسود نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود بخاری میں ہے، بہت بڑے فقیر، بہت بڑے حضور کے جو ہے نا وہ احادیث کے ان کے ایک خدمات ہے، لیکن آپ فرماتے تھے یہ میری ساری خدمات حضرت مقداد کے اس جملے پر قربان کہ جو جملہ انہوں نے بدر کے دن حضور کے سامنے فرمایا، کہہ رہے ہیں کاش اس جملے کا قائل میں ہوتا، یعنی میں آپ کو یہ یقین کراؤں کہ حضور خوش ہوتے ہیں غیرت کی باتوں پر، غیرت کی باتوں پر حضور خوش ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کاش یہ جملہ میرے نصیب میں ہوتا کہ جب کریم آقا نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں تو حضرت مقداد ہوتے اور آپ نے فرمایا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے لڑیں گے اور آپ کے حکم پر ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں بھی ڈال دیں گے۔ کہہ رہے کہ اس بات کا سننا تھا یہاں پر آپ کو لطف آئے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مبالغہ رہی ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، نہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اس جواب سے اتنے خوش ہوئے، اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک جب آپ پر خوشی کے اثرات آتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے خوشی میں حضور کا چہرہ مبارک مزید کھل اٹھتا اور یوں محسوس ہوتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ سورج نیچے آ کر حضور کے چہرے مبارک میں چمک رہا ہے۔ وجہ الجمیل پتا ختم زیبائی حبیبہ، سترگی دے تورے دمازاق پسلائی حبیبہ، قسم دے تکوے یعقوب و زلخیلی دلے و بطر حیر دے یوسف دل روائی حبیبہ، او پزرد سریک رستا ہجران محمد امین یا نبی تئی دخدید پارا اکل دوائی حبیبہ۔ اس دین کے لیے جس دین کے لیے کریم آقا روزے کے حالت میں بدر تک گئے اور اس حال میں گئے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو ہمیں کہا کہ آپ آرام کر لیں، لیکن خود کی حضور کی حالت یہ تھی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي، حضور ساری رات اس درخت کے نیچے میرے کریم آقا روتے رہے اور کبھی سجدے میں گرتے اور فرماتے کہ یا اللہ میرے پاس جو لشکر تھا میں لے کے آیا ہوں، اگر ان کو آج شکست ہوئی تو پھر روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر اتنے ہاتھ اٹھائے کریم آقا نے کہ آپ کا چادر مبارک آپ کی شان اقدس سے نیچے گر گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور آپ نے وہ چادر مبارک دوبارہ کندھ مبارک پہ ڈال کے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، جو وعدہ آپ سے اللہ نے کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔
اس دین کے لیے جب کریم آقا نے حضرت اسد اللہ و اسد رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیکھا، یہ وہ شخص تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے سید الشہداء سے۔ یہ کیوں آج علماء بیان کرتے ہیں اور خوشحال کہ جب بھی آپ نے حاضری لگانی ہو مدینہ شریف میں، پہلے سید الشہداء کے مزار پہ جائیں اور ادھر آپ عرض کر دیں کہ میں ادھر جا رہا ہوں، اور پھر جا کر سید الشہداء کا واسطہ دے حضور کو، پھر آپ اپنی حاضری کا لطف دیکھیں، پھر حضور کی کرم نوازی دیکھیں، کیونکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ صحابہ نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے حضور کے سامنے سید الشہداء کا تذکرہ کیا تو حضور کے وصال تک آپ کے عینین نرگسین سے آنسو ضرور جاری ہوئے، اتنا حضور پیار کرتے تھے۔ لیکن جب احد کے دن دیکھا تو سید الشہداء کے وجود کے ٹکڑے بن گئے تھے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، آپ کا دل مبارک وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور اس حال میں تھے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے حمزہ، اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میرے امت مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گی تو میں تجھے دفن نہ کر دیتا، قیامت تک میری امت دیکھتا کہ میرے امیر حمزہ نے اس دین کے لیے اپنے وجود کو کتنے ٹکڑوں میں پیش کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہا ہے وہ رونے والے عورتیں آج روئے، وہ حق رکھتی ہے کہ آج ایسا جوان دنیا سے چلا گیا ہے کہ آج ان پر روئے، اس شخص کے بھی ٹکڑوں کو میرے کریم آقا نے اس دین کے لیے آپ کی قربانی ہوئی، اور کس انداز سے صحابہ نے اپنے جسموں کے ٹکڑے پیش کیے۔ لیکن آج وہ دین غریب الوطن ہے۔ ہمارا دیش، ہمارا ملک جو 75 سال سے اسلام کے نام پر بنا، اس کے 1 فیٹ جگہ پر اسلام نافذ نہیں، بلکہ وہ مقصد تو ہم بھول چکے ہیں۔ مقصد تو صرف روٹی کپڑا مکان رہ چکا ہے کہ ہمارا شاید مقصد یہ تھا۔ ہندوستان میں یہ سب کچھ موجود نہیں تھے، نہ ریلوے نظام تھا، نہ کالج تھے، نہ یونیورسٹیاں تھی، نہ مساجد تھے، نہ مدارس تھے، نہ یہ سارا سسٹم تھا۔ یہ سب کچھ تو ادھر موجود تھا، اس سے بھی بہتر موجود تھا۔ انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا سب چیزوں کا۔ وہ سب کچھ موجود تھا، لیکن جو 70,000 ماں بہنوں نے قربانیاں دی وہ اسپتال کے لیے نہیں دی کہ ادھر صحیح بنے گا ادھر نہیں ہے۔ جو کئی لاکھ مسلمانوں نے اپنے خون اور جگر پیش کیے، وہ اس لیے نہیں کہ وہاں پر ہمارے کاروبار نہیں ہے تو یہاں پر کاروبار بنیں گے، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکھ اور نظام میرے مصطفیٰ کریم کا چل رہا ہو۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ تحریک اسی مقصد کی طرف ہم کو دوبارہ لے کے آ رہی ہے، اور بابا جی نے جو ہمیں ذہن دیا، خدا کی قسم اس نظام کا شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم جا کے صدقات اور خیرات اور حج اور عمرے کر رہے ہیں تو ہم دین پہ عمل پیرا ہے۔ لیکن پھر تو بابا جی نے سمجھایا کہ یہ سب کچھ تو اپنے آپ کے لیے کر رہے ہو، حضور کے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ اسلام تو صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یہ تو عبادات ہے، یہ تو اس کے ایک رکن کی اجزاء ہے۔ اسلام تو نام ہے نظام کا، اسلام تو نام ہے دین کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لکم دینکم ولی دین۔ لہذا جب تک حضور کا دین تک پر نہ آئے اور جب تک حضور کے دین کو آپ اپنے اوپر وہ لاگو نہ کرے، تب تک مسلمان کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح میرے کریم آقا کے صحابہ کہاں سے، ابھی آپ یہاں پر بھی گزر رہے ہیں تو مزارات ہے صحابہ کے، یہ مولانا صحابی کی مزار ہے، یہ طرح یعنی وہ کہاں کہاں تک چلے گئے، پشاور تک، آگے خراسان افغانستان تک حضور کی صحابہ گئے۔ اور کس انداز سے گئے؟ اس انداز سے گئے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو جب بحر الکاہل میں ڈالا تو اوپر آنکھ کر کے آپ نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا، یہ میرے سامنے زمین ختم ہو چکی ہے، آپ کے حضور کے غلام کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اگر یہ زمین سامنے نہ آتا تو میں آپ کے دین کا ایک جھنڈا دنیا کے آخری کونے تک لے کے جاتا۔
آج ہم یہاں پر یہ عزم کر لیں، یہ کوئی رسمی آپ کا یہاں پہ آنا نہیں ہے، میں یقین کرے ہمارے عمان کی جو باڑی ہے ادھر، اور ماشاءاللہ یہاں کے وہ عمان میں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی ملک کے حوالے سے یہ تشویش میں ہے اور ادھر کے لحاظ سے یہ کوشش میں ہے کہ ہم ادھر اپنا حصہ کیسے ڈالیں، کس طریقے سے ڈالیں۔ تو جتنے بھی اوورسیز ہے آپ یقین کریں اس میں سب سے خوش قسمت ترین آپ لوگ ہیں۔ اس کی میں وجہ بھی بتاتا ہوں، آپ سمجھیں گے نا کہ وہ یو کے والے، وہ یو ایس والے، وہ فلاں وہ اتنے پیسے اور اتنے کاروبار ہے، وہ کیوں اس سے زیادہ ہم خوش نصیب کیوں ہے؟ تو میں اس میں ایک جملہ بابا جی کا ایڈ کرتا ہوں کہ بابا جی فرماتے تھے کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی، میں اور آپ نہیں ہوں گا یہ کام پھر بھی اللہ کسی سے ملے گا۔ اور حضور کی کہ جب انہوں نے 40,000 منگول جمع ہوئے عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے اور عیسائی مبلغ کو انہوں نے بلایا تھا، اور جب مجمع میں حضور کے خلاف بات ہوئی تو امام فرماتے وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا جو سامنے تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور کے خلاف بات ہوئی ہے تو وہ فوراً اپنی زنجیر کو توڑ کر حضور کے اس گستاخ پر حملہ آور ہوا۔ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو پکڑ کے دوبارہ جا کے باندھا، اور لوگوں میں کسی نے کہا ھذا بکلام کفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جو حضور کے خلاف بات کی ہے کتے کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ تو وہ گستاخ کی عقل تو پھر چلی جاتی ہے، انہوں نے کہا نہیں بل ھذا الکلب عزیز النفس، یہ کتا جو ہے نا اس کو کوئی بندہ اشارہ کرے تو پھر اس پر حملہ کر دیتا ہے، تو میں نے خطاب میں اس کو اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ باندھا۔ لیکن جب انہوں نے تقریر شروع کی تو دوبارہ حضور کی گستاخی پر اتر آیا، انہوں نے دیکھا کہ نیچے مجمع میں تو نہ حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، نہ ابوبکر صدیق ہے، نہ صلاح الدین ایوبی ہے، نہ غازی عامر عبد الرحمن ہے، نہ غازی عبد القیوم ہے، نہ ممتاز قادری ہے، نہ بابا جی امیر المجاہدین ہے، میں جو بھی کہوں گا، لیکن کہتا ہے کہ کتے سے برداشت نہیں ہوا۔ وَوَثَبَ الْقَلْبُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، قربان جاؤں حضور کی شان پر، کہ کتے سے برداشت نہیں ہوا۔ بابا جی جب یہ روایت بیان کرتے تھے تو آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ واہ کتیا واہ کتیا واہ، تمہاری اس غیرت پر قربان جو تم نے اپنے کریم آقا پر کیا ہے، اور تمہاری اس جم پر قربان جو تو نے حضور کی گستاخ پر جبڑتے ہوئے ان کی سامنے سے دونوں پاؤں اس طرح کر کے جب ان کی گردن پر اپنا منہ لگایا، اور لوگ آ کے انہوں نے ان سے اس کو خلاص کرنا چاہا کہ ہم بچائیں ان کو، جب وہ آ رہے تھے تو کتے نے اپنا کام کیا تھا، اس کے گلا ٹکڑے کر کے اس کو مردار کیا تھا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ میں قربان جاؤں اس غیرت پر، تو یہ تو حضور کی شان ہے کہ کسی سے بھی یہ کام لے گا۔ لیکن قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ پھر حضور جب کسی کو اپنی نوکری کے لیے چن لے، مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن جن کو وہ مالک نوکری کے لیے چن لے پھر ان کی قسمت کی معراج ضرور ہے، اور یہ انتخاب ہے، خدا کی قسم یہ انتخاب ہے، یہ نہ مال و دولت پر ہے، نہ یہ دنیاوی جاہ و جلال پر ہے، نہ یہ عہدوں پر ہے، یہ حضور کی طرف سے ایک نگاہ ناز ہے کہ کسی پر پڑ جائے تو ان سے حضور کی دین کا وہ کام لے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں اس کے لیے باعث نجات بن جائے۔ ہم وہ خوش نصیب ہے اللہ رسول کی کرم سے اور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے۔ آپ یہاں پر اپنی محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں اور اپنی ملک کی اس عظیم تحریک کو
آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں اپنا حصہ ڈالیں، وہ جس انداز سے بھی ہو، یہ سب سے بڑی کائنات کی خوش نصیبی ہے۔ اور میں اس میں صرف ایک مختصراً واقعہ ایڈ کروں کہ جب سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے حکم مبارک پر آپ مدینہ شریف آئے اور ان دشمنوں کو آپ نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا، وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ تین دن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں ننگے پاؤں آپ آگے پیچھے جا رہے تھے اور آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے یا رسول اللہ میں یہ شکر کیسے ادا کروں۔ آپ کے قریب سلاطین موجود تھے، سلاطین اسلام تھے، لیکن آپ نے اس نوکری کے لیے مصر سے اپنے غلام کو بلا لیا، تو میں یہ شکر کیسے ادا کروں؟ خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں ہم یہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس دور پر فتن میں، یہ کفر الحاد کے دور میں، یہ جو بندہ ایک فیٹ بھی، ایک قدم بھی بغیر کسی دنیاوی مفادات کے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لبیک والے خوش قسمت کتنے ہیں کہ انہوں نے سامنے یہ نہیں دیکھا کہ مشکلات ہے، تکالیف ہے اور بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، لیکن الحمدللہ وہ صرف وہ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مالک اپنی نوکری کے لیے چن لیتا ہے، تو یقیناً اگر ایک مرتبہ بھی مالک کے زبان پر ہمارا نام آ گیا، ایک نگاہ ناز بن گیا، یقین کرے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آخری جو آپ کے وصال سے پہلے جو آخری دھرنا تھا، اسی میں آپ جب رات کو تشریف لے آئے، ابھی ساتھیوں سے ادھر بات کر رہا تھا کہ اکیلے بابا جی نے کس انداز میں کام کیا۔ ہم سب اراکین شورا تحریک کے جتنے بھی مقررین وہ جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن یقین کریں آج بھی وہ ادھر نہیں پہنچے جہاں بابا جی اکیلے پہنچے۔ تو آپ جب ادھر تشریف لے آئے تو آپ کا رنگ مبارک بالکل متغیر ہو چکا تھا، شدید ترین بیمار تھے آپ، سخت بخار تھا۔ میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ ہاں جی مجھے آج بھی بہت بخار ہے، اس طرح ہاتھ مبارک آگے کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ حضور آپ کیوں آئے؟ ہم موجود تھے یہاں پر۔ وہ جملہ بخدا مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں کیا بات کرتے ہو امین صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ تو پھر صرف بات نہیں کی، خدا کی قسم وہ جان پیش بھی کی، اسی بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن اس انداز سے دنیا سے چلے۔ خود فرماتے تھے کہ کم از کم اتنا کام تو کرے کہ میرے کریم آقا کے سامنے جب جائے تو حضور فرشتوں سے کہے دیکھو یہ میرا غلام آیا۔ اس انداز سے گئے کہ اپنے آخری دنوں میں بھی پوری دنیا میں پیغام پہنچایا کہ آج بھی 1450 سال بعد حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بیدار ہے اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو آپ نے پیغام پہنچایا۔ تو جب اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے کہ اپنی آخری وقت میں بھی فرانس تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ بھی تیار ہے، تو میرے ذہن میں یہ شعر آیا کہ آپ اس حال میں چلے گئے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے۔ آپ یقین کریں اگر ہم اس انداز سے کہ جب بابا جی اتنے معذوری کے باوجود آپ نے صبح شام حضور کے دین کا کام کیا اور اس کے لیے آپ آگے بڑھے، اگر ہم اس انداز سے آپ کی اس ادا کردہ تحریک جو فقط میرے کریم آقا کے دین کے لیے بنی ہے، اگر کسی بندے کے ذہن میں کوئی اور بات ہے تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات آئے
یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر ہماری وہم و گمان میں بھی یہ بات آئے کہ ہم اس تحریک کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں، اپنی دنیاوی جاه و جلال کے لیے اور کرسی کے لیے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی کرسی کی مار ہے، یہ کل کو ادھر جائیں گے پارلیمنٹ میں سب کچھ بھول جائیں گے، اور یہ ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کا مسئلہ صرف اور صرف یہ جو ہے نا وہ کرسی کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے یہ بول رہے ہیں، پھر یہ ہو جائیں گے پھر وہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کسی اور سے بات کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس کا گواہ ہوں، چشمدید گواہ، اور یہ بات آپ سے اس وجہ سے کروں گا، قائدین ذمہ داران سارے موجود ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، فیس بک پہ اور اس طرح یوٹیوب پہ اردو میں پشتو میں، کہ جب انہوں نے ہمارے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے یہ سابقہ دور حکومت میں ان کی وزیر آئے ہمارے سامنے بیٹھے تو انہوں نے ہمیں بڑے دلکش آفر دیے، ابھی سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا تھا، تو ہمیں کہا کہ آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے۔ میں تھا اسی معاہدے میں، اسی مذاکرات میں، 3 دن فیصل واؤڈ ڈاکٹر بیٹھا رہا اور 3 دن اس کے باقی وزیر بیٹھے رہے، اسی وقت ان کے ساتھ تھا۔ تو کہا آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، ہم آپ کو سینٹ کی ایک وہ دے دیتے ہیں نشست، آپ کو سینٹ ابھی سے ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ کا سینیٹر ابھی سے ہم دے دیتے ہیں، منتخب ہوگا، اور جتنے بھی صوبائی یا قومی سیٹی ہیں وہ اگلے کے لیے ابھی سے آپ مینشن کریں، وہ ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی دلکش آفری تھی، اور کہا ہم آپ کو پیسے جتنے آپ چاہے آن دا اسپاٹ دے رہے ہیں، اسی موقع پر آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو ہم خرید رہے ہیں، نہیں بلکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو کہ آپ اپنے شہداء کو دیں، مدارس بنائیں، مساجد بنائیں، باہر چلیں، یہ کریں وہ کریں، اور مجھ سمیت 3-4 بندوں کا کہا کہ ان کو ہم فلاں پاسپورٹ دے رہے ہیں، سرکاری خرچوں پر ہم ان کو فلاں ملک بھیجیں گے، ادھر بھیجیں گے ادھر بھیجیں گے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ سب کچھ سن کے ان کی آنکھیں باہر آ جائے گی، اور کہا کہ اسی تو اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب مجھے کہا تو میں نے کہا نہیں، جو ہم معاہدہ بابا جی کی حیات مبارک میں کر کے آئے تھے بس ہمیں وہ معاہدہ چاہیے۔ تو مجھے کہا یہ آپ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، یہ جذباتی ہو رہی ہیں، جذباتیت کی باتیں ہیں، میں نے امیر صاحب سے ملنا ہے، حضرت قبلہ حافظ صاحب حسین رضوی حافظہ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، پل پل ان کی حفاظت فرمائے۔ کہا مجھے ان سے ملنا ہے، یہ بات ان سے کرنی ہے۔ میں نے کہا اگر بات یہ ہے کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، بالکل یہی بات ہے ان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بابا جی کی تعزیت کرنی ہے، واللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اپنے قائد پر فخر کریں گے کہ میں نے تعزیت کرنی ہے بابا جی کی۔ میں نے کہا تعزیت ہو سکتی ہے، آ جاؤ۔ وہ آئے، پہلے تو آ کے جب مسجد دیکھا، کہہ رہا آپ کا مرکز کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا ہماری یہی مرکز ہے بس۔ صاحب کدھر بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ سامنے جو ایک کمرہ ہے ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ کہہ رہے بابا جی بھی ادھر بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا یہ 3-4 مرلے کے گھر میں اوپر وہ بھی ہوتے تھے۔ جب سامنے ہم بیٹھ گئے تو امیر محترم کو کہا دعا کی بات کہ میں نے ان کو 3 بڑے دلکش آفر دیے تھے، تو کچھ تو آپ مان کے مجھے رخصت کرے تاکہ میں اپنے وزیر اعظم کو کہہ دوں گا کہ میں تو منگوا کے آیا ہوں۔ تو امیر محترم نے کہا جو انہوں نے بات کی ہے بات وہی ہے، جو انہوں نے بات کی ہے بات وہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یقین کرے ابھی آپ کو لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایک بات تو آپ مانیں، کچھ تو دے کر رخصت کرے۔ امیر محترم نے فرمایا میں بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سی بڑی بات؟ نہ آپ نے ہماری بات مانی۔ ان کو میں نے کہا کہ تم اس پہ سودا کر لو۔ انہوں نے کہا ہماری سودا تو امیر تو بابا جی بازار مصطفیٰ میں کر گئے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کچھ تو دے کر رخصت کرو۔ امیر محترم نے کہا بڑی بات دے کر رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سی بڑی بات؟ ایک بھی نہیں مانی، نہ پیسے لیے، نہ آپ نے سینٹ پہ بات کی، نہ کسی دوسری چیز پہ، کچھ تو دے کر رخصت کرو۔ امیر محترم نے فرمایا جاؤ اور اپنے وزیر اعظم سے کہنا کہ 1450 سال بعد بھی پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں، جب لوگ ایک پلیٹ پر بک جاتے ہیں تو آج بھی
اس ملک میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ان کو خرید سکتے ہیں، نہ ان کو چکا سکتے ہیں، نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں بابا جی پر فخر ہے، اور بابا جی کی غیرت اور حمیت کی تصویر اپنے امیر محترم پر بھی فخر ہے۔ آپ الحمدللہ وہ خوش نصیب ہے کہ آپ کے قائدین نے کبھی آپ کی غیرت کا اور حمیت کا سودا نہیں کیا، آپ کی جذبات کا کبھی سودا نہیں کیا۔ اس لیے اگر ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، میرا یقین ہے کہ اللہ کریم وہ سورج ہمیں ضرور دکھائے گا، اور وہ سورج نظام مصطفیٰ کا ہوگا۔ پھر کوئی غریب اپنی غربت کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی عورت کی عزت یوں تار تار نہیں ہوگی، پھر اسلام ان کا جواب ضرور لے گا، کیونکہ ظالم کے گریبان تک اگر جا سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی جا سکتا ہے، مظلوم کی اگر فریاد سن سکتا ہے تو وہ اسلام ہی سنتا ہے۔ اور اگر ہم یوں پڑے رہے کہ چلو خود بخود تو یہ اللہ کریم جل جلالہ کی عادت کریمہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم سو جائیں تو صبح کو نظام بدلے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جہد مسلسل چاہیے، اس کے لیے بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئی جانا کہ قدم قدم بلائیں، اور جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اور خدا میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا بڑی تکالیف کے بعد بھی ان کے چہروں کا مسکراہٹ ہے۔ کسی کو اتنی تکلیف پہنچی کسی جگہ پہ کہ ان کا سارا کیریئر داؤ میں لگ گیا، لیکن انہوں نے کہا پرواہ نہیں، یہ حضور کے دین کے لیے ہے، نہ ایسے قائدین ہے نہ ایسے کارکنان ہے، یہ ایک نعمت سمجھو اللہ کی طرف سے اس دور میں جو بابا جی نے ہمیں دی ہے، بخدا یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کی قدر کریں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے قیادت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے یہاں کے امیر محترم حضرت اللہ حافظ شاہد رضوی صاحب اور جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے وہ موجود ہے، آپ رابطے میں رہے، جتنی بھی دوست احباب آئے ہیں آپ رابطے میں رہے، اور ادھر کے حوالے سے جو بھی آپ کو پھر کام دیا جاتا ہے تو وہ تنظیمی طور پر انشاءاللہ جب آپ ایک ہوں گے تو اس کی اثر جو ہے نا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے بھی پارٹیاں ہیں ادھر اس کی اکثریت سوشل میڈیا باقی معاملات وہ بات سے سارا، کیونکہ آپ لوگوں کا کام یہ ادھر تو آپ معیار آتا خیبر پختونخوا سے 3-4 دن سے نیٹ نہیں ہے، اور اس طرح کے باقی بھی حالات ہیں، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ جب کام سے واپس آتے ہیں تو آپ کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو بہت سارے کام پھر وقت آپ کے پاس ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بابا جی نے فرمایا تھا اسلام کسی کا قرض نہیں ہے، اسلام پھر اسلام ہے، انشاءاللہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دنیا بھی سور جائے آخرت بھی۔ تو آپ کیونکہ میرا خیال ابھی یہ تو اللہ رسول کی کرم سے کافی گزارا ہوا، میں نے تو کہا میں 2 بات کر کے شاید بیٹھ جاؤں گا، تو اللہ کریم ساتھیوں کو جزائے خیر دے، کچھ دے کچھ دے، کس نے شاید کوئی چیز الحمدللہ آپ کو پیغام پہنچانے کی حد کوشش کی، بس صرف دل میں یہ ہے کہ ہے کاش ہم سے اللہ وہ کام لے کہ میرے کریم آقا اپنے روزے منور معطر میں خوش ہو جائے، اور حضور کی لبھائے مبارک پر کبھی ایک مرتبہ ہمارا نام آ جائے کہ میرے فلاں غلام نے میرے دین کے لیے یہ کام کیا، اور بغفلت یوزل زمانوں یاد کر نبیہ ونشی مصیبت کے زمانوں میرے جدرجت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی شیرین زبان مبارک سے کبھی زندگی میں میرے ایک مرتبہ نام لے، خدا کی قسم پوری زندگی میں پھر میری روح کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے حضور خوش ہو جائے، ہم وہ کام کریں جو حضور کی عزت اور ابرو پر پہرہ داری
پیرداری ہو، ہم وہ کام کریں جو حضور کی ختم نبوت پر پیرداری ہو. تو یہ وہ کام ہے جس سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور حضور جب آپ سے اور ہم سے خوش ہو جائیں گے تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے؟ پھر تو رب بھی مل گیا اور کونین کی ساری نعمتیں مل چکی ہے. میں یہاں کی باڑی کو، نوجوانوں کو اور تمام قیادت کو، عمان میں جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، یہ ویسے بھی اچھا ملک ہے. مجھے تو آ کر بہت اچھا فیل ہوا کہ لوگ بڑے ماشاءاللہ خوش اخلاق ہے اور ماحول بڑا جو ہے نا وہ اچھا ماحول ہے. اور اللہ و رسول کی فضل و کرم سے آپ احباب کا ایک کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ اس طرح مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو یہ ادھر ایک بھرپور طاقت بن کر انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. اللہ کریم تمام احباب کو، اس میں ایسے احباب بھی ہیں جو دور دور سے تشریف لائے ہیں، اللہ سے کریم سب کو جزائے خیر اچھا فرمائے اور ہم سب کو میرے کریم آقا کی خصوصی نگاہ ناصر نصیب. ماشاءاللہ آپ جناب حضرت علامہ مولانا محمد شفیق امینی صاحب کا نورانی وجدانی خطاب سماعت فرما رہے تھے. اب جناب ہمارے نہایت ہی محترم معظم محتشم جناب حاجی الطاف صاحب، انہوں نے ایک عمرے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے. آپ حضرات نے جو پرچی پہ نام اپنا نمبر لکھوایا ہے وہ انشاءاللہ بھی قرآن اندازی ہوگی. تو جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اس کو انشاءاللہ مدینہ اور مکہ کا پیکیج عمرے کے لیے دیا جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ فروغ صاحب. ہاں، اور 2 عمرہ کے ٹکٹ ہیں انشاءاللہ اور بھی. وہ کل محفل ہے مسکت غلہ مسجد ابو نبیل میں بعد از نماز عشاء کل بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز. وہاں پر بھی قبلہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات جس طرح محبت سے پیار سے یہاں پر تشریف لائے ہیں وہاں بھی تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ 2 عمرے کی ٹکٹ وہاں انشاءاللہ کل قرآن نازل کی جائے گی. تو اب ماشاءاللہ یہ یہاں پر جو عمرہ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ جناب محترم حاجی الطاف صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اور جو کل 2 عمرہ کے ٹکٹ دیے جائیں گے، پیکیجز دیے جائیں گے، وہ ایک جناب محترم جمشید صاحب ہیں ان کی طرف سے پیکیج دیا جائے گا اور ایک تحریک لبیک پاکستان عمان کی جو باڈی ہے اس کی طرف سے پیکیج دیا جائے گا. تو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے گا. یہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا اور میں نے بھی کہ کسی لالچ میں ہم نہیں آتے اور نہ آنا چاہیے. یہ تو سرکار کا کرم ہے. تو جسے چاہ در پہ بولیے، جسے چاہ در پہ، جسے چاہ اپنا، یہ بڑے نصیب کی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے کے. آپ پورا خیر فرمائیں. جی تو بھائی انشاءاللہ یہ قرآن اندازی ہو رہی ہے. تو جناب حاجی الطاف صاحب ایک محفل سجاتے ہیں جس کو گوشہ دلول کے نام سے انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ کچھ فنڈ وغیرہ جمع کر کے فلسطین کے لیے بھیجتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ ان کو وہ فنڈ جمع کرانا چاہے تو انشاءاللہ وہ ان کو جمع کرا سکتا ہے. آپ مبین بھائی ہیں یہاں ملدہ میں، ان سے رابطہ کریں گے اور ان کو وہ ماشاءاللہ آپ فنڈ جمع کرا سکتے ہیں جتنا بھی ہو سکے. تو بھائی 1 ریال ہو، 500 پیسہ ہو، جتنے بھی کسی کی توفیق ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ اپنی اپنی پرچیاں ہاتھ میں کر لیں. جن دوستوں کے پاس پرچیاں ہیں وہ اپنی اپنی پرچی پکڑ لیں. میں نمبر چلو سوری سر مجھے پتہ نہیں تھا. پہلے ایسا ہوتا تھا وہاں ہمارے سہار میں کہ 2 پرچیاں ہوتی تھی، وہ نمبر ملا کے پھر نکالا جاتا تھا. تو ابھی ماشاءاللہ اور معذرت میں اس طرح ڈسٹربنگ کر رہا ہوں. ہمارے جو معزز مہمان ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، اور ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بابا جی کے شعر ہیں.
अमीरुल मुजाहिदीन की खुशबू हमें इनसे मिलती है। और या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे, फिर वाक़िए फारा के हर ज़र्रे को चमका दे। देखा है इस पुरफितर दौर के अंदर जो मुर्शिद आदम हुसैन रिज़वी ने वो पूरी उम्मत मुस्तफा को दिखला दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे। जो मुअज़्ज़िज़ हमारे दिलों की धड़कन ने फरमाया है कि वो सोच जो बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी साहब हमें अता करके गए हैं, उनकी तकरीर का मकसद हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, ये सब यही बातें हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना। और मैं इजाजत चाहता हूँ और अपने जो हमारे सर के ताज पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हैं, बतरफ उनकी एक उम्रे के टिकट का ऑर्डर किया जाता है। जनाब ये हमारे मरकजी जो हमारी कमेटी है उसके जनाब सरपरस्त आला है जनाब अरफानुल्लाह रज़वी साहब, तो उन्होंने माशाल्लाह मोहब्बतों का इजहार करते हुए एक उम्रे का और पैकेज अदा कर दिया है। नाम है इरफान, क्या नाम है जी? इरफान। और नंबर है 78157105। माशाअल्लाह मदीने से बुलावा रहा है, बल्कि आ गया है जी, मदीने से बुलावा आ रहा है। और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान बोलिए। ये देखे ना, ये जलाली दरवेश, आप भी वही जलाल दिखाते हुए कहिए सुभान। उनका दिल करता ना आप भी जलवाए सुभान। सुभान अल्लाह। नाम है जनाब नाजिम अली, 9288 नहीं जी 9286 थोड़ा लिखने में माशाअल्लाह जी, सियालकोट तक देखे पे। नारे पर मतलब पूरे करो। सुभान अल्लाह। 92869225 माशाअल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने मुझसे जा रहा है। अरे मेरा दिल भी तू अपने साथ ले चल, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। भाई इंशाअल्लाह आप दोबारा ईरान समात फरमा लें कि कल बाद नमाजे और ये बोले बाद नमाजे कहाँ पर है काफर जी? कौन सी मस्जिद में? अबू नबील मस्जिद में इंशाअल्लाह। और वहाँ पर 2 उम्रे के टिकट जो है वो इंशाअल्लाह पैकेज का ऐलान किया जाएगा। जी फिर जी माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो इस महफिल की।